بالکل اس میں جو جس پولیس اہلکار نے تشدد کیا تھا 30 سالہ مریم کے اوپر، اس کو جو ہے نا گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور ایف آئی آر دی گئی ہے، لیکن ایف آئی آر میں 302 کا کوئی اس میں افینس نہیں لگائی گئی، صرف تشدد جو کیا گیا ہے اسی پہ اس کی افینس لگا اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اس میں سے لیٹسٹ یہ ہے کہ اس کے لواحقین پولیس کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے کل رات کو کہ لواحقین کی جو ہے مریم کے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہماری بہن ہے وہ ذہنی مریضہ تھی، تو اس لیے جو ہے نا ہم کسی بھی طرح کوئی بھی کیس کرنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے اگر آپ کی ان کی جو ہے لواحقین سے گفتگو ہوئی ہو، مجھے نہیں پتا کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کہ کیا وہ کسی پریشر میں ہیں، کیا ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، اور پولیس نے 302 کی جو ہے دفعہ کیوں نہیں لگائی، کہ آپ کی پولیس سے کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ اور پلس میں یہاں پہ اور بھی ریکویسٹ کروں گا اپنی ٹیم سے کہ اگر وہ بہاولپور کے جو بھی اس وقت سینئر پولیس آفیسر ہیں، اگر انہیں بھی ہم لوگ لائن پہ لے سکیں اور ہم ان سے ڈائریکٹلی پوچھیں کہ یہ 302 کے جو ہے دفعہ کیوں نہیں لگائی گئی مرڈر کے کیس میں۔ سر ہمارے سورسز کے مطابق تو یہی ہے کہ کوئی پریشر کی وجہ سے ہی یہ بیان سامنے آ رہا ہے، کیونکہ جو پہلے دن کا جو بیان تھا اس کے بھائی کا، انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا اس بات پہ انسسٹ کیا کہ ہماری بیان کی شفاف جو ہے نا وہ تحقیقات کی جائے تاکہ اصل چیز سامنے آئے۔ تو جب ظاہری بات ہے سر کہ ایک عورت کا خواتین جو ہے نا وہ کام کرتی ہے پارلر کے اندر، وہاں سے کراچی آ رہی ہے جا رہی ہے مسلسل 3 مہینے بعد 4 مہینے کے بعد، تو کیسے ذہن خراب ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے سورسز یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا کسی پریشر کی وجہ سے جو ہے نا ان کو دبایا جا رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے شاید جلد سامنے آ جائے گی۔ صحیح۔ اچھا ساجد، پولیس اہلکار کے بارے میں بتائیے گا، آپ نے بتایا کہ گرفتار ہو چکے ہیں، اس کے بعد مزید ابھی تک تفتیش اس کے ساتھ پرسنلی کہاں تک پہنچی؟ اس بارے میں پولیس کوئی بھی موقف دینے سے نا انکار کر رہی ہے، انہوں نے یہی کہا کہ تفتیش جاری ہے، بتائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی طرح کو کمنٹس نہیں دیے جا رہے، نہ ہی ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ہی ہمیں وہاں پر نا اس سے ملاقاتوں کی ہم سے۔ اچھا، جو ٹھیک جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے کچھ مندرجات اگر آپ بتا سکیں۔ جی سوری میم، جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے نا، جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے کیا مندرجات ہیں، کچھ اگر ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں؟ جو ہیں مینشن کیے گئی ہیں دفعات، اس میں صرف تشدد جو ہے نا تشدد کیا گیا ہے، صرف تشدد کا کیا ہے؟ ہاں جی بس اسی کی حد تک وہ دفعات اس میں لگائی گئی ہیں۔ اچھا، یہ ویڈیو پولیس والوں نے نہیں دیکھی بہاولپور کی، جو ہم لوگ اس وقت سکرینز پہ بھی جو ہے لگائی ہوئی ہے، ہم نے بلر کر کے لگائی ہوئی ہے اس پہ یہ ویڈیو آئی جی ریلوے نے دیکھی تھی جو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اسی کی بنا پر ہی ایف آئی آر دی گئی ہے۔ اچھا، تو اس میں یہ واضح نہیں ہو رہا کہ وہ تشدد کر رہا ہے، تو اس تشدد کی وجہ سے اس جو خاتون ہے وہ جہاں بھاگ ہوئی ہے؟ نہیں، تشدد سے نہیں، اس کے بعد ہی آپ دیکھیں نا ویڈیو کے اندر سے تھپڑ شپڑ مارتا ہوا وہ اس کو لے گیا اہلکار یہاں سے نا ٹرین سے سائڈ پہ لے گیا ہے، پھر کچھ دیر بعد جا کے انہوں نے پتہ نہیں اس کو دھکا دیا ہے یا وہ خود سے چھلانگ لگائی ہے۔ ابھی یہ معاملہ جو ہے نا تفتیش طلب ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ دیٹ از انڈر انویسٹیگیشن۔ چلیں بہرحال، لیکن مطلب جیسے پاکستان کا جو ایک انفارچونیٹ سسٹم ہے، سر ایک بڑی اہم بات ہے، ابھی تک مریم کے خاوند کی طرف سے نا کوئی بیان بھی سامنے نہیں آیا ہے، خاوند کا کوئی بیان یا خاوند ابھی سکرین پر نہیں آیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ڈیتھ ہوئی ہے خاتون کی، ان کا پوسٹ مارٹم رپورٹ، میڈیکل رپورٹ وغیرہ کوئی سامنے آئی؟ جی، پہلے لواحقین کا کہنا تھا کہ ہم پوسٹ مارٹم نہیں کروائیں گے، اس کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ کرائے گی جس کے اندر کہا گیا کہ یہ ذہنی مریضہ ہے۔ اور ریزن کیا بتائی گئی ہے ڈیتھ کی اس رپورٹ میں؟ سر ابھی مکمل رپورٹ ہمیں نہیں دی گئی، نہ میڈیا پہ بتایا گیا کسی کو، نہ پی آر او کی طرف سے ابھی وہ رپورٹ میڈیا پہ آئی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔